مل گئی ہے بہت شکریہ. جی تو مہر کی گفتگو میں جو آج نکات، مہر زیدی صاحبہ کی گفتگو میں جو آج نکات اٹھایا گیا خواتین کے حوالے سے، جو 8 مارچ کو اس سال یوم خواتین منایا جائے گا، اس میں جو ایجنڈا ہے یا جو بھی ایک وہ ہے کیا گیا ہے کہ کیا اس میں ہمیں نکات کن باتوں کن مسائل پر بات کرنی چاہیے: تعلیم، صحت، تحفظ، نوکری میں برابری کے مواقع، اور اسی طرح غذا. یہ سب چیزیں ہیں جو جس میں ہمیشہ سے ہماری جو ایک ہمیں ہمارے خواتین کو ہمارے ہم جب اپنے بڑوں سے سنتے کہ وہ خواتین کے حوالے سے اس طرح سے بتایا جاتا تھا کہ گویا کچھ کم کھانا چاہیے خواتین کو، یا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے، یا مرد تو باہر جائے کام کرتا ہے، عورت کو کیا ہے وہ تو گھر میں ہوتی ہے تو اس کو کم وہ کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا یہ بھی ہے کہ جو پرابلمس ان کی صحت کے حوالے سے آتے ہیں خواتین کی زندگی میں، ان کو بھی اصل میں ہم لوگ بہت سی چیزوں سے بے خبر ہو کے، کیونکہ اگر غذا پہ توجہ دی جائے، اچھی غذا پہ، ایک جو ان کو پوری طور پہ وہ کیا کریں، ان کی حفاظت کریں، وہ اس پہ توجہ دی جائے تو شاید اتنا زیادہ پرابلم نہ آئے. لیکن اس پہ بھی کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی. اسی طرح تعلیم بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب بہت سی چیزوں میں تو آگے لیکن آج تک ہم جو بھی لڑکیاں، جو بھی خواتین باہر کام کر رہی ہیں، ان کو جینڈر بائسڈ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. آج تک کرنا پڑ رہا ہے، ان کے ساتھ جینڈر بائسڈ رویہ رکھا جاتا ہے. تو ان سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، ان کا استحصال زیادہ ہوتا ہے، ان کو اس طرح سے ان کو پے نہیں کیا جاتا جس طرح سے میل اسٹاف کو کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم صرف دیکھ ہی نہیں رہے بلکہ تجربہ بھی ہے اس چیز کا. تو میں درخواست کرتی ہوں کہ اس حوالے سے گفتگو کریں. ڈاکٹر مہر احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون ہے؟ مطلب ہمارے ساتھ انویر انجم صاحبہ بھی ہیں، ماریہ بھی ہیں، فہیم صاحب بھی ہیں. جی ماریہ، جینڈر بائز سے پہلے ایک سوال یہ آ رہا ہے ذہن میں کہ جو مطلب ابھی مہر صاحبہ نے لیکچر میں بتایا کہ خواتین کو ہر جگہ پیچھے رکھا جاتا ہے، خوراک کے معاملے میں بھی، اور ہر سہولت جو ہے ان کو کم میسر رہتی ہے. اب اگر دیکھا جائے صرف ہم اس خطے کی بات کریں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور مزید اگر اس کو تھوڑا سا پھیر دیں اور اپنے ملک کی بات کریں، تو ہمارے مذہب میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہے نہیں کہ جس میں آپ کو کوئی کلاسیفیکیشن کی جائے یا کوئی اسکیلنگ ہو اس طرح سے. اب یہ میرا سوال دراصل یہ ہے کہ آیا یہ مذہب کا کوئی دوسرا رخ ہونے کی وجہ سے یہ مطلب عورت کو یہ سب سہنا پڑ رہا ہے، یا یہ اس خطے میں موجود جو دیگر مذاہب ہیں اور ایک کلچر جو پایا جا رہا ہے یہ اس کی وجہ سے؟ یقیناً میرا اشارہ جو ہے وہ مطلب پارٹیشن سے پہلے جو پورا ایک خطہ تھا یہ، اس میں بھی جو دیگر ہوتے تو اس کی وجہ سے پایا جا رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ ہے کہ یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ مہر صاحبہ، ماریہ کا سوال. اچھا، یہ میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی، ماریہ کا یہ سوال تھا کہ یہ جو غیر مساویانہ رویے ہیں اور خاص طور پہ غذائی قلت، اور یہ کیوں ہے یہ کہ یہ ریلیجن کی وجہ سے، یا تو یہ تو پدر سری جو ہے نا پیٹریارکل، یہ جب سے ہیومنس بنے ہیں تو یہ پیٹریارکی جو ہے ایک طرح سے پاور کا پلے ہے نا. تو یہ ہماری جو سوسائٹیز ہیں یہ بیسکلی پدرسری نظام، کیونکہ مرد کی قوت زیادہ ہے تو اس طرح سے چلتی ہے. لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں اینتھروپولوجی میں تو ایسی سوسائٹیز بھی رہی ہیں جس میں عورتیں جو ہیں وہ ہول انڈیا میں بھی ہیں، ابھی ساؤتھ امریکہ میں بھی ایسی جگہ ہیں،
اور میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بلوچ سوسائٹی ہے بیسکلی وہ میٹریارکل سوسائٹی تھی. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ابھی بلوچستان میں یہ لوگ ایک امپریشن دیتے ہیں کہ بلوچستان میں پیٹریارکی بہت ہے. جی پیٹریارکی اب ریسنٹ ہے. جو میں نے بلوچی پوئٹری پڑھی ہوئی ہے بہت زیادہ, اور بہت زیادہ کا مطلب نہیں, جو ان کی اورل پوئٹری ہوتی ہے بیسکلی, جو لوگوں کے سینہ بسینہ آتی ہے. تو ان کی جو تھی میٹریارکل سوسائٹی بیسکلی, جو ایک وہاں ایک کوئین بھی گزری ہے ایک طرح کی, وہ ٹرائبل لیڈر تھی اور وہ وارز لڑتی تھیں اور وہ بہت سخت اپنا ڈیسیشنز لیتی تھیں. اور اسی طرح انڈیا میں ایک سوسائٹی ہے جس میں عورتیں 3 ہوتی ہیں اور مرد ایک ہوتا ہے, یا 2 عورتیں ایک مرد سے شادی کرتی ہیں. وہ بھی بہت آرام سے رہ رہی ہیں پھر ساؤتھ امریکہ میں بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پدرسری نظام ہے یہ پرپیچویٹ کرتا ہے اس قسم کی متس کو کہ اگر آپ اور عورت جو ہے آپ اس کو یہ دیں گے یا یہ کریں گے. یہ بیسکلی پاور سٹرگل ہے اور یہ یہاں شامل ہے, سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ. لیکن یہ اس کے بارے میں تنویر انجم بہت اچھا بتائیں گی. نہیں بہت اچھی. ہاں آپ کی اتنی ریسرچ ہے اور آپ نے اس وقت جی تنویر, آرگنائز جی آپ طریقے سے آپ نے یہ لیکچر پیش کیا ہے, تو آپ جیسا بتا سکتی ہیں ایسے تو میں نہیں کر سکتی. لیکن مجھے ماریا کے جو سوال تھا اس میں ایک بات سمجھ میں آئی, جس طرف وہ اشارہ کری تھی, وہ شاید یہ تھا کہ چونکہ ہمارے مذہب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے عورتوں کی صورتحال اتنی خراب ہو, تو شاید یہ جو صورتحال ہے یہ دیگر مذاہب جو اس خطے میں پائے جاتے ہیں ان کے اثرات کی وجہ سے ہے. شاید میں آپ کے سوال کو اس طرح سے سمجھی تھی, یعنی ایک آپ سمجھ رہی ہیں کہ ایک مذہب کا ایک دخل ہے اس چیز میں. تو اگر میرا خیال ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی پسماندگی میں ہر طرف ہی ہر جو مذہبی یا آرتھوڈاکس مذہب کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی مذہب میں ہوں, وہ اس طرف ایسا رویہ تو رکھتے ہی ہیں کہ جس میں عورتوں کی پسماندگی کا پہلو نکلتا ہے یا اس پر زور دیا جاتا ہے, یا وہ ان کی جو آزادی ہے اس کے خلاف ہوتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو. تو ایک مذہب کا ایک رشتہ تو بنتا ہے اس چیز سے. لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر میرا خیال ہے جتنی بری صورتحال پاکستان کی ہے شاید اور کسی جگہ کی نہ ہو جتنی عورتوں کے حوالے سے. جو ہمارا انڈیکس ہے میرا خیال ہے بہت ہی نیچے ہے. مجھے کوئی اسٹیٹسٹکس تو اس میں نہیں معلوم, لیکن جس طرح ابھی مہر صاحبہ نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے, بالکل میں یہ کہوں گی کہ یہ ہماری صورتحال صحت کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے نہ صرف یہ کہ عورتوں کے لیے خراب ہے, بلکہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ بچوں کو عورتوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ خراب ہے. اور اس میں کوئی بہتری کی صورت شاید نظر نہیں آ رہی ہے. بلکہ میں انہی سے پوچھوں گی کہ بھئی ہم جو بات کر رہے تھے کہ وہ تھی کہ معاشی ترقی پر, تو کیا کوئی معاشی ترقی کے آثار نظر آ رہے ہیں؟ کیا ہم کسی ایسی سمت میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں کوئی بہتری ہوگی, جہاں عورتوں کے لیے مطلب ہراسمنٹ میں کوئی کمی ہوگی, یا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک اگر کسی کے سامنے کوئی بگ پکچر جیسے کوئی ہو تو کیا کہے گا کہ پاکستان میں یا اس پورے ساؤتھ ایشیا میں جو صورتحال ہے اس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے نہیں؟ میرے خیال میں تو جس طرح سے ہم لوگ آپریٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے ہماری ریاست کام کر رہی ہے, اس میں تو کوئی ایسا
ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی بھی بہتری کی صورتحال عورتوں کے لیے یا بچوں کے لیے پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ آج بھی میرا خیال ہے 50% ہمارے یہاں انرولمنٹ ہو رہا ہے. تو یعنی کہ آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی ایک زندگی ایسی گزارے گا جس میں تعلیم نہیں ہوگی اس کے پاس. اور جو ہمارے ہاں تفریق ہے، جو طبقاتی تفریق ہے، وہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی خراب تاثر یعنی پہ اثر انداز ہو رہی ہے. پھر جو ہمارے جن معاشی سہولتوں سے ہم عورتوں کو محروم کر رہے ہیں، جیسے کہ پانی کی قلت ہے، یا ایک بہت اچھا انہوں نے جو تصور دیا ٹائم پاورٹی، تو ٹائم پاورٹی کے ہم جس طرح سے شکار ہیں، میل نیوٹریشن کے ہمارے بچے شکار ہیں، اور وہ ساری باتیں جن کی طرف مہر نے اشارہ کیا ہے. تو جیسے ہماری ریاست کیا کر رہی ہے، کیا ہر طرف شور تو ہوتا رہتا ہے، جو ریاست آتی ہے وہ شور کرتی ہے، لیکن کیا یہ ریاست کی ذمہ داری اٹھائے بغیر کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کانشیسنس جو 8 مارچ کے حوالے سے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، کیا اس کے ذریعے کوئی ہم کسی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے میرے پاس جواب تو نہیں ہے، میرے پاس کوئی جواب تو نہیں ہے. شاید کوئی اور دے سکے ان باتوں کے جواب، کیونکہ پہلے مسعود خبر کے بات بھی سن لیتے ہیں، مسعود خبر کی بات بھی سن لیتے ہیں، نہیں پہلے جو ہے وہ ان کی بات کا جواب دے لیں پہلے. ٹھیک ہے نہیں، میں جواب اس طرح سے تو نہیں دے سکتی، لیکن دیکھیے جیسے ماریا نے یہ کہا نا، تو یہ بات تو ہے کہ ایک ایسپیکٹ ہم نے کبھی جو ماڈرن اسلامک اسٹڈیز ہیں اس میں ہم نے، یا ماڈرن مسلم اینتھروپولوجیکل اسٹڈی ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں کی. شاید امریکہ میں چند لوگ کر رہے تھے لیکن اس کو آنے نہیں دیا، اسے جنرل نیریٹو میں شامل نہیں کیا گیا. تو ہم نے یہ تو کبھی اسٹڈی کی ہی نہیں سائنٹیفکلی، اور ریسرچ بھی نہیں کی کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں ہیں جو عورتوں کو امپاور کرتی ہیں. ہمیں جنرلی پتہ ہے تو، لیکن ہم نے اس ایسپیکٹ کو اپنی نیریٹو میں اور اپنی کانشیسنس میں آگے نہیں بڑھایا، اور ہم نے پیٹریارکل ایٹیٹیوڈس کو اسلامک ایٹیٹیوڈس بنا کے، اور ہماری خاص طور پہ ہماری جو سوسائٹی ہے، کیونکہ دیکھیے ہمارا جو بیسز ہے وہ ڈویژن آف دا سب کانٹیننٹ ہی یہی ریلیجن. تو جو آپ کو ایسپیکٹس نظر آ رہے ہیں انڈیا میں اب مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ وائلنس کا، اور وہ بھی بہت خراب ہے، لیکن یہ سب تو ہونا ہی تھا کیونکہ یہ بیسز وہ تھے. تو میں یہ کہوں گی اس پہ سائنٹیفک اسٹڈی تو نہیں ہوئی کہ یہاں کتنے عورتوں کو حقوق، کہنے کو تو کہتے ہیں حق دیا ہے، لیکن پھر اس پہ ایک پراپر سائنٹیفک ایک کنکلوزیو اسٹڈی ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی ہے. اچھا، دوسری بات یہ، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو دیکھیے اگر آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں، آپ ہر قسم کی فون پہ گالیاں دوسری عورتوں کو دے سکتے ہیں. آپ عورت مارچ والیوں کی تصویریں لگا کے، جھوٹے بینر لگا کے، اس پہ فوٹو شاپ کر کے آپ بری باتیں کر کے جھوٹ بول سکتے ہیں اور موومنٹ چلا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے عورتوں کو صاف پینے کا پانی دے دیں، ان کو صحیح سے ایجوکیشن دے دیں. کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن پرائیورٹی کیا ہو رہی ہے کہ آپ عورت کور کر لے تو وہ بچ جائے گی، فلانا کر لے بڑھ. اب یہ جو میں نے کل ان کا مینیفیسٹو پڑھا ہے عورت مارچ کا، تو اس میں انہوں نے بڑی ریزنیبل بات کہی ہے. انہوں نے کہی ہے کہ جو وائلنس کو کرائم کو، وائلنس کو ختم کرنے کے جو میتھڈ ہیں، policing the state, making it more controlling and جو یہ ساری سینسرشپ ہے، تو اس سے کرائم کم تو نہیں ہو رہا اور نظر نہیں آ رہا کم ہوتا.
اس قسم کی جو ایٹیٹیوڈز ہیں اس کو ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں ایک سوشل ریفارمیشن کی طرف جانا پڑے گا. اور ہمیں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے جو دیکھے نا, کیپٹلزم کو تو کوئی وہ نہیں ہے, ان کو تو صرف اپنی پروفٹ چاہیے, تو وہ تو کبھی سوشل جو کوہیرنس اور سوشل ایک طرح سے ایکوٹی, خوشی, اس کو تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے. ان کو تو جب تک آپ طبقاتی اس کو آپ خالی کیپٹلسٹک پوائنٹ آف ویو سے تو آپ طبقاتی وہ ختم ہی نہیں کر سکتے نا. تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ عورت کو ایک پرایا ڈاگ بنا کے نہیں رکھ سکتے. میں فیملی کا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے جو آرگیومنٹ کرتے ہیں نا کہ عورتوں کے رائٹ کے خلاف بول رہی ہیں اور یہ ننگی سڑکوں پہ آنا چاہ رہی ہیں, تو ان کا میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کو کی ہی آپ سمجھ رہے ہیں کہ فیملی آپ کا کور ہے اور فیملی کو ہی بڑھانا ہے آپ کو اکارڈنگ ٹو یور نیریٹو, تو فیملی کی سب سے کور پوائنٹ تو عورت ہے. وہی بچے کو جنمتی ہے, وہی بچے کو پالتی ہے, وہی بچے کو ایجوکیٹ کرتی ہے, جس سے آپ کی نسل چلتی ہے. نسل اصل میں عورت کی چل رہی ہوتی ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کی چل رہی ہوتی. تو بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ فیملی کا ہی نیریٹو رکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کلچر ہے, کلچرل آپ کی ویلیو فیملی ہے, فیملی آپ کا محور ہے, تو اس میں عورت ہی تو آپ کا محور ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. دوسری بات میں جو آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوچھا کہ گورنمنٹس کیوں نہیں کرتی, اب دیکھیے گورنمنٹ تو ہم ہی لوگوں سے بنی ہوئی ہے, اور پھر اس میں وہ یہ ایلیٹ کیپچر ہے, ایک طبقہ ہے, اور وہ طبقے میں سارے جو کرپٹ لوگ ہیں, جو وہی والی بات کہ ہمارا معاشرہ, پاکستانی معاشرے کی اگر بات کریں تو ہم یورپین اسٹیٹ میں, ٹرائبلزم کے اسٹیٹ میں بھی ہیں جو یورپ سے گزر چکا, اور ہم ٹرائبل اسٹیٹ میں بھی ہیں, اور ہم جو ہیں وہ پری انڈسٹریل اسٹیٹ میں بھی ہیں, اور ہمارا یعنی ہم وہ ایولیوشن ہی نہیں ہو سکی ہم تک, اور دنیا اتنی آگے بڑھ گئی کہ وہ نالج اکانومی پہ آ گئے. اب آپ دیکھیے میں آج میں بیٹھی اپنے یہ بتا رہی تھی کہ اسٹیم سیل ایسی بن گئی ہیں جو انسولین میکنگ اسٹیم سیل بن چکی ہیں, وہ آپ ایک انجیکشن سے اپنے اس میں ڈالیں گے, وہ آپ کے اندر چلی جائیں گی, انسولین بنائیں گی, یہ ڈائبٹیز کا سارا ٹنٹا ختم ہو جائے گا. جو یہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, اور پھر میں بھی آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں بھی آپ انسولین پہ چلے جاتے ہیں نا, تو آپ کو اسٹیم سیل, تو جب تک آپ نالج اور سائنس کو نہیں آگے بڑھائیں گے تو آپ کیسے, تو اگر آپ کے سارے یوتھ جو ہے ان کی دماغی نشو و نما نہیں ہوئی ہے اور جسمانی صحت اس قابل نہیں ہے, تو وہ کس طرح سے, تو اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. خوشحالی ماڈرن دنیا میں زندہ رہنا, آپ موبائل فون کیسے خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں, اور ساری موبائل فون ٹیکنالوجی 3G تو اب پرانا ہو گیا, میرے تو ہے ایک آدھ فون میں 3G, اب 5G پہ آ جائے گا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ ہیلتھ کی جو اپلیکیشنز ہیں, یعنی آپ ٹچ کر کے اپنا بی پی اور پورا سسٹم جو ہے, ڈاکٹر وہاں بیٹھا ہوا ہوگا, اس کو آپ پہنچا دیں گے, آپ کی انگلی یوں ٹچ کر کے فون, ٹیسٹوں کی انجیکشن ڈال کے خون نکالنے کی ضرورت. تو اور یہ کوئی وہ بات نہیں ہے, ابھی ہم زوم پہ بات کر رہے ہیں نا, یا آپ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے سوچ سکتے تھے کہ ہم اس طرح سے بات کریں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پاکستان کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو گورنمنٹس, میں یہ دیکھ رہی ہوں, میں 62 کی ہوں, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پروگریسو
معاشرہ ریٹروگریسو تھنکنگ اور یہ سرایت کر گئی ہے. اور آئی میں ساؤنڈ ویری پیسمسٹک کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومتیں اور معاشرہ کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا. لیکن اس کے دو طریقے ہیں اس سے نکلنے کے کہ آپ جو لوگ یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ کس طرح پاکستان ترقی کرے گا اور کس طرح پاکستانی عورت جو ہے وہ اپنا مقام واپس پا سکے گی, تو آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور ایسی موومنٹ کو سپورٹ کرتے رہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. دیکھیے جب ویف بنی تھی تو میں اس وقت بہت ینگ تھی اور میں ان کی جسٹس زوراب پٹیل مجھے انوائٹ کیا تھا, میں بہت ینگ لڑکی تھی اس وقت. میں گئی تھی ان کی فرسٹ میٹنگ میں اور پھر بہت عرصے ان کے ساتھ رہی بھی. اور پھر اس کے بعد جو ہم نے وار اگینسٹ ریپ میں کام کیا تو یہ جو سارے لاز ہیں ایویڈنس لانے کے کہ وجائنا میں 2 انگلیاں گھسیڑ کے چیک کریں اور پھر یہ لکھ دیں کہ ہیبیچول ریپ ہوا ہے تو آپ یہ لکھ دیں ہیبیچول رپورٹ میں. ان سب چیزوں کے خلاف ہم نے 25 سال کام کیا اور یہ چیزیں چینج کرائیں. اور یہ جو اب لاز آئے سارے, یہ اس میں بھی ہم لوگوں نے جدوجہد دی, بہت سے لوگوں نے قربانیاں بھی دی, پٹی بھی بہت سی عورتیں. لیکن یہ چیزوں کے لیے کرنی پڑے گی, ساری دنیا میں کرنی پڑتی اور ہمیں بھی کرنی پڑے گی. تو سوری میں اتنا لمبا میں بول. جی مسعود قمر صاحب. جی پہلے تو یہ ہے کہ محجبین صبا نے اتنی جو ریسرچ کی, انہوں نے کوئی ایسے ہی بیانات نہیں محجبین صاحبہ نے مہر زیدی نے مہر زیدی صاحبہ نے تو انہوں نے اتنا وہ کیا جو ہے پیپر یہ سب پڑھے اور انہوں نے باقاعدہ فگر سے بتایا کہ کتنے فیصد لوگوں کا یہ ہے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ہمارے اندر سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے مذہب کو جو ہے اس کو صحیح طریقے سے بات کرنا. ہم کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی لفظوں سے ہم وہی بات کر جاتے ہیں جو یہ علماء حضرات کہتے ہیں. یہ کہتے نا کہ مذہب نہیں اجازت دیتا عورت پہ تشدد کرنے کا, یہ بالکل مذہب باقاعدہ وہ کہتا ہے کہ اگر عورت بد چلن ہے تو اس کو سمجھاؤ, اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو اسے تم سزا دو, فزیکل اسے سزا دو. مرد کے بارے میں نہیں یہ لکھا کہ مرد اگر خراب ہو تو اس کو سمجھاؤ, اگر وہ نہیں سمجھا تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ عورت مذہب کے نزدیک کیا ہے. آپ اس کی جائیداد کا حصہ لا لیں, آپ اس کی تمام سماجی حیثیت لگا لیں. یہ آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی وہ یہ جو آج کل نئے آتے ہیں ہمارے مفکر, وہ اپنی گفتگو میں کہتے ہیں کہ نہیں مذہب یہ ایسے کرتے, لیکن اگر آپ مذہب کو پڑھیں بیسکلی طور پر تو اس میں تمام مذاہب, لیکن جو ہمارا کیونکہ ہم زیادہ تر پڑھتے ہیں جو ہمارا نزدیک ترین مذہب ہے اسلام ہے, تو اس میں تو باقاعدہ یہ کہا گیا. لہذا وہ پھر ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ایک فیوڈل سوسائٹی ہے, اسٹل ابھی فیوڈل سوسائٹی ہے. تو وہ مذہب کا بھی سہارا لیتے ہیں, وہ مذہب کا بھی آپ بات کر لیں وہ مذہب کا بھی سہارا لیتے ہیں اور وہ اپنی جو ان کے قبائلی رسم و رواج ہیں وہ ان کا بھی وہ جو ان کو تحفظ ملتا ہے. اور وہ عورت پہ جو ہے کسی آج تک مجھے بتائیں کسی سوسائٹی میں دیکھا آپ نے کہ کسی مرد کو جو ہے وہ اس پہ دہی پھینک کر کتے چھوڑے گئے ہیں؟ یہ عورت پہ ہے کہ عورت پہ بد چلنی کا الزام لگا کے عورت کو ایسے کیا جاتا ہے. تو یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے کہ مذہب نے جو ہے وہ عورت کو حقوق دیے ہوں گے بالکل, تو لیکن میں اس کے ساتھ نہیں. ہاں ایسا ہے, میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی مہر کی اجازت سے. مہر اجازت ہے؟ مہر صاحبہ اجازت ہے آپ سے؟ جی پتہ نہیں مہر صاحبہ کا مائک میوٹ ہے. میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ہمارے اس میں نہیں
بلکہ اگر آپ عہد نامہ پڑھیں اور اس میں چیپٹر یہی کہا ہے تمام اس میں جی اس میں تو باقاعدہ یہ چیز ہے کہ جو بچے کی پیدائش ہے وہ بھی ایک سزا کے طور پہ اس کو بتایا گیا کہ وہ بھی ایک عورت کی سزا ہے، اور جو عورت اور مرد کا ایک وہ ہے ملاپ ہے، اس کو بھی مرد کو ایکٹیو صورت میں، عورت کو پیسو صورت، اس میں بھی عورت کو سزا کے طور پہ بتایا گیا کہ وہ بھی عورت کی سزا ہے. تو یہ باقاعدہ اس میں تو مذاہب نے کا ایک وہ رول ہے اس میں کافی حد تک اگر حقوق دیے بھی گئے ہیں، چونکہ بہت مشکل تھا یہ معاملہ، بہت ہی ایسا پسا ہوا طبقہ جس کو اس سلسلے میں جس کو انسان سمجھا ہی نہیں گیا، جس کو سمجھا ہی نہیں گیا کہ وہ ایک آبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ آپ جو چاہے کرو، تو وہ اس کو جہاں جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا اسی تک لے سکے، ورنہ مساویانہ سطح پہ تو آج بھی ہم اس بات کو وہ نہیں کر سکتے کہ مل کر ہاں جہاں دیے بھی گئے وہاں خود انٹرپریٹیشن غلط ہوئی ہے مذاہب کی، اور اس کو بھی غلط طور پہ وہ کر کے جہاں دیے بھی گئے ہیں، جن سطحوں پہ دیے بھی گئے وہاں بھی اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی ہے. جہاں تک ماریا کی نے وہ کہا تھا کہ ہم جو ساتھ رہ رہے ہیں اور اتنے ایک دوسرے کے ساتھ رہے، تم یقین مانیے وہ بالکل صحیح ہے. ہندوؤں کا ایک رویہ تھا جو بلکہ جب ہم ان کے ڈراموں میں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو بالکل ایسا ہے کہ عورت کا جو کردار ہے وہ بہت ہی پساوا کے، پھر وہ چاہے وہ دروپدی کی ساری کھینچی جا رہی ہو یا سیتا کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہو، بہت ہی نامناسب ہے. اس کے مقابلے میں یونان کا جو ہم ادب پڑھتے ہیں وہاں پھر عورت ایکٹیو ہے، اپنے رائٹ کے لیے بھی بات بھی کرتی ہے، لیکن ہندوستان کا نہیں. لیکن ہندوستان کا جب ہم بات کا عرصہ دیکھتے ہیں وہ انہوں نے تو بالکل انٹائے ہو گئے کہ یہ کیا، ہم تو بالکل اس چیز کے نہیں ہیں. اب جب آپ ان کا ادب پڑھیں گے تو وہ تو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں کہ جو ایک طرف رکھتے ہیں آپ اس کو ایک روایتی سطح پہ پڑھنے کی حد تک رکھنے، واقعی جو ہمیں عملی زندگی گزارنی ہے وہ ہمیں اپنے حساب سے گزارنی ہے، وہ جو ایک بنیادی انسانی حقوق ہے اس کے حساب سے گزارنی ہے. تو اگر ہم میرے نزدیک اگر ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ ہم چینجز بھی کر سکتے ہیں اپنے اس میں، کہ ہم سمجھ کے کہ ایک جو وہ ہے کہ وقت کے حساب سے تھوڑا سا سمجھتے ہوئے کہ بھائی ہمیں اپنے رویوں کو چینج کرنا پڑے گا. یہ وقت گزر گیا، صدیاں گزر گئی ہیں، صدیوں کو یعنی پرانی جس طرح بہت سی چیزوں میں تبدیلی آئی ہے وہاں انسانی حقوق کی زیادہ خواتین کے معاملے میں بھی ہمیں بہت پیچھے رہنے بجائے تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. جی تنویر صاحبہ. ایک میں صرف تھوڑی سی بات، یہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ اس دور میں جتنے عورت پہ ہوتے تھے لہٰذا اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ہی حقوق دیے جا سکتے تھے، سارے نہیں. لیکن اب اتنا زمانہ گزر گیا، آپ اس میں کسی کو یہ لکھا تک نہیں کہ آپ اس کو اپنے وقت کے مطابق چینج کر سکتے ہیں، کوئی نہیں لکھا. آج بھی مولانا اسرار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ اس معاشرہ اسلامی مملکت بن جائے تو آج بھی اگر لڑائی ہماری انڈیا سے ہو تو لونڈی رکھنا جائز ہے، آج بھی یہ کہہ رہا ہے. تو میں کیسے مان لوں کہ یہ آج اس میں چینج آتی ہے. جی تنویر آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ مسعود قمر صاحب کی تائید ہی کریں ان ساری باتوں میں جو آپ نے کہی، کہ آپ نے کہا کہ یہ مطلب یونانی مذہب جو ہے وہ بہتر ہے، ہندو مت جو ہے اس سے بہتر ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کا تاریخ میں ارتقا دیکھیں، جیسے کہ موسیٰ سے مارکس تک، میرا خیال ہے اس میں سبط حسن صاحب نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے کہ یہ سارے مذاہب جو ہیں دراصل ان کا، یا مبارک علی صاحب نے بھی اس پہ بہت لکھا ہے، یہ اس وقت شروع ہوئے جب پیٹریارکی بہت اسٹیبلش ہو چکی تھی. تو سارے مذاہب کا ظہور جو ہے وہ پیٹریارکل ہے، تو مذاہب ہیں ہی پیٹریارکل. اور ان کو تو یہ کہنا کہ یہ مذہب اس میں 19-20 کا فرق ہے اس مذہب میں یا اس مذہب میں، تو ہم یہ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مذہب جو ہے اس مذہب میں حقوق دیے گئے اور اس میں حقوق نہیں دیے گئے، کیونکہ جیسے کہ ابھی مسعود قمر صاحب نے کہا اور میں ان سے اتفاق کرتی ہوں، ان کو زور مذاہب جس طرح سے یہاں پر اپنا زور دکھاتے ہیں اور مذہبی لوگوں کا جو طاقت ہے یہاں پر اس کو کاؤنٹر کرنا کافی مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے.
اور بہرحال پھر بھی لوگ بولتے رہتے ہیں اور ہم اپنی شاعری کے ذریعے بولتے ہیں جو خاصی سجسٹو ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے. بس یہی میں کہنا چاہ رہی تھی. مذہب کا معاملہ اس میں مذہب کو ہمیں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ مہرزادی صاحب نے کہا, صاحبہ نے کہا, مہرزادی ہیں کہ ہم ایک نالج اکانومی میں اب داخل ہو چکے ہیں اور اس نالج اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی پر بھروسہ کریں اور اس کے مطابق اپنی ترقی کی کوشش کریں. لیکن ایسا ہو نہیں رہا. وہی بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو شعور حاصل کرنا ہے, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شعور ہمارا کیا ہے. کیونکہ جب بھی ہم جیسے ہمارے یہاں 8 مارچ کے جو پہ کتنی زیادہ لان تان ہو رہی ہے لوگوں کی, یہ بہت ہی سنگین مسائل ہیں جن سے ہم دو ابھی تو چار ہیں. پابندی بھی لگانے کا عورتوں کے سوچ رہے حوالے سے شاید لگا ہی دیں. ہاں ٹھیک ہے. کہنا ہے کہ مسئلہ کافی سنگین ہے. جی تو اور وقت رہ گیا ہے. جی 7 منٹ ہے. مہر بات کریے, اتنی جو گفتگو ہوئی ہے. اچھا, تو میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے مسائل تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو فوکس ہے نا وہ یہی ہے کہ جو اب یہ ماڈرن پاکستانی عورت جو ہے, اب چاہے وہ گاؤں میں رہتی ہو چاہے وہ شہر میں رہتی ہو, اس کو تمام سہولیات میسر آنی چاہیے. اب یہ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک معاشی جنگ ہے, اور جس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیے آپ سروائیو نہیں کر سکتے آپ اگر آپ کو کھانا پینا نہ ملے, تعلیم کی ایک لیول آپ کو میسر نہ ہو, اور صحت. تو یہ جو سب ہم پیچھے رہ گئے ہیں بہت زیادہ. میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ جو میل نیوٹریشن انڈیکس ہے یہ 10 سال میں اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ 10 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے نا. پھر اسی طرح آپ ایک وہ اور لے لیں کہ آپ نے ایکسیس ٹو ہیلتھ سروسز, اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہوا. اور پھر جو مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کم تو ہو گئی ہے, لیکن وہ اتنی کم نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. اور یہ فیملی کا جو یہ انہوں نے نیریٹو بنایا نا کہ فیملی از امپورٹنٹ, اور باقی ساری جو عورتیں ہیں وہ فیملی کے خلاف ہیں, وہ سڑکوں پہ نکلنا چاہ رہی ہیں, ایسی بات غلط ہے. ساری عورتیں کوئی نہیں سڑکوں پہ نکلنا چاہ رہی. آپ کو یہ پرووائڈ کرنا پڑے گا کہ عورت جب اپنی زچگی کے لیے جاتی ہے تو اس کو ایک صاف ستھری جگہ میسر ہو, اس سے پہلے اس کے تمام زچگی میں اسے اچھا کھانا ملے, اسے وائٹامنس ملیں, اس کو سہولیات ملیں کہ وہ ہیلتھ ورکر یا جو ڈاکٹر ہے اس تک وہ اپنے بچے کو دکھا سکے, کیونکہ وہی تو فیملی ہے, کور ہی فیملی ہے. اچھا, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا جو فرنٹ ہے, جو آپ کا کٹنگ ایج ہے ہر چیز میں, وہ ہیلتھ ہے. آپ کا فرنٹیئر ہی ہیلتھ ہے. اور آپ ہیلتھ, اگر آپ پینڈیمک میں رہ کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ فرنٹیئر آپ کا ہیلتھ ہے, ایڈوانسمنٹ میں, نالج اکانومی میں, ہر چیز میں فرنٹیئر ہی ہیلتھ ہے, اگر آپ کو یہ بیسک چھوٹی سی چیز سمجھ نہیں آئی تو پھر تو میں کہوں گی کہ جہالت کی حد ہے, اور ہمیں اس جہالت سے نکلنا چاہیے. اور جو لوگ, آپ لوگ رائٹرز ہیں, آپ لوگ پروفیسرز ہیں, آپ لوگ شاعر ہیں, آپ لوگ ابلاغ کے لوگ ہیں, آپ لوگ جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ یہ ان چیزوں پہ لکھیں تاکہ لوگ سمجھیں. اور یہ فضول کی بحث جو ہے کہ فضول والی بحث کو اب چھوڑ دیں, کیونکہ پھر یہ اتنا وائڈر چلا جاتا ہے, اور پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ پھر جو لوگ اصل بات کر رہے ہوتے ہیں ان کی بات دب جاتی ہے بیچ میں. تو پینڈیمک کو اگزامپل بنا کے لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے
کہ یہ ویکسین دیکھیے ویکسین کو 15-20 سال لگتے ہیں اس کو بننے میں, پھر 3-4 سال ٹرائلز میں لگتے ہیں, اور اس دفعہ 6 مہینے میں ویکسین بنا کے ان لوگوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ دے ریئلائزڈ, جو ویسٹ کے لوگ تھے, دے ریئلائزڈ کہ دس از دا اونلی وے ٹو فائٹ دس. تو یہ جب ہم لوگ کی یعنی اتنے یا تو جاہل ہیں یا تو بالکل ہی وہی دماغی طور پہ معاف لوگ ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں اتنی ینگ پاپولیشن کے ساتھ نالج اکانومی میں شامل ہونا ہے. تو اگر ہم عورتوں کو پڑھائیں گے نہیں, ان کو کھانا نہیں دیں گے, ان کو تحفظ نہیں دیں گے, وائلنس کے اگینسٹ پروٹیکٹ نہیں کریں گے. میں نے کہا نا کہ میڈیکل کالج تک کو کتنی لڑکیاں پہنچتی ہیں, 0.0000001% پہنچتی ہوں گی, ہے نا. ان کو آپ خودکشیاں بنا کے, ان کو ریپ کر کے ان کو لٹکا دیں, اور پھر اس میں پورا آپ کا سٹاف, پروفیسرز, ڈاکٹرز, چپڑاسی سب شامل ہو, پورے کالج شامل ہو, میڈیکل کالج. تو یہ تو معاشرہ ہے ہمارا, حقیقت یہ ہے. اور آج سے چند سال پہلے مجھے یاد ہے کہ ہم ایک ڈیمونسٹریشن کر رہے تھے اسی طرح کسی کی ریپ کی, تو وہ خواتین کہنے لگی کہ جو برقع نہیں پہنتی وہ ریپ ہوتی. تو میں نے کہا جو 5 سال کی بچی, ایک بچی تھی جس کی ایک آنکھ نکال لی تھی ریپسٹ نے, تو میں نے کہا یہ جو بچی ہے, ہم نے ان کی تصویریں دکھائی, میں نے کہا اس بیچاری نے کیا برقع پہننا تھا اور کیا کرنا تھا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ریپ میں انسیسٹ سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے, اور جاننے والے ہی ریپ کرتے ہیں, پڑوسی اور جاننے والے یا رشتے دار ہی ریپ کر رہے. سب سے زیادہ ایکسس ان کو ہوتا ہے نا جب ہم ریپ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, آگہی دے رہے ہوتے ہیں, یا بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس سے بچنا ہے. 1 منٹ رہتا ہے اس سیشن میں جانے میں, نہیں ہم کر سکتے. تو ٹھیک ہے, بس آپ اس کو وہ کریں, ہم آگے چل کے پھر زیب صاحب سے. شکریہ مہر, آپ کا بہت اچھی آپ کا یہ پریزنٹیشن تھا. میرا خیال ہے میں اب واپس دوبارہ جوائن نہیں کر سکوں گی. میں نے کہا کہ آپ کو تھینک یو فار دس. تنویر آپ کا بہت شکریہ. نہیں آپ نے وقت نکالا. تنویر صاحب آپ نے بہت, اور لوگ باتیں, میرا خیال ہے سب کی باتیں تو رہ گئی, کسی نے زیادہ نہیں بولا. تو ابھی میرا خیال ہے گفتگو تو آپ کی جاری رہے گی, لیکن اب مجھے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, شکریہ بہت, اوکے, بہت شکریہ تنویر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. زیب صاحب آپ سے ہم اگلے سیشن میں گفتگو کروا رہے ہوتے ہیں. عرصے میں اپنا مائک وغیرہ سب درست کرنا ہے. جی پلیز, جو پارٹ 2 رکھیں گے جی رکھیں گے. آپ کی آواز میں گونج رہی ہے, آپ کی آواز. میری آواز میں وہ ہے لفظ, میری آواز نہیں زیب صاحب. نئے سیشن میں جب آئے زیب صاحب بالکل اپنے مائک کر لیجیے.